ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز علماء کرام، جماعت المسلمین پانگلول کے ذمہ داران و اراکین، بستی کے بزرگ عزیز نوجوانان، دینی ماں اور بہنوں، یہاں تشریف فرما تمام چھوٹے بڑے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے دین اور صحیح اپنی بھیجی ہوئی ہدایت کے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو خصوصی طور پر کچھ خصوصی ذمہ داریاں دی ہیں اور انہی ذمہ داریوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نظام میں ایک نظام یہ بھی ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ دنیا اسباب کے تحت چل رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کو چلانے کے لیے دنیا کے نظام میں ایک مستقل اور ایک بنیادی رول کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر مذہب میں جوان اور نوجوان یہ اصل طاقت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں انہی کی طاقتوں سے سارے نظام چلتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو نوجوان کام کرتے ہیں، جو نوجوان اپنی قوت اور اپنی صلاحیتوں سے خدمتیں کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہوں، وہی آگے چل کر کے اپنے تجربات
اپنے علم اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزر جانے کے بعد وہی پھر بعد میں آنے والے نوجوانوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس میں بتانا صرف یہ ہے کہ ایک آج کا نوجوان جو کام کرتا ہے، کل کا بعد میں آنے والی اپنے نوجوانوں کے پیچھے جنریشن کی وہ پھر سرپرستی بھی کرتا ہے۔ یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا ہے، نہ اسلام میں یہ مقصد ہے کہ نوجوانوں کا کوئی ایسا طبقہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں سے الگ رہتا ہے، بزرگوں کا کوئی ایسا طبقہ ہوتا ہے جو اپنے نوجوانوں سے الگ ہوتا ہے، ان کا فیلڈ ورک کچھ الگ ہوتا ہے، ان کا فیلڈ ورک کچھ الگ ہوتا ہے۔ دونوں میدان میں دونوں کی صلاحیتوں اور بزرگوں کی قیادت اور نوجوانوں کی صلاحیتوں سے کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اور ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے دین میں کہ آپ خود دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو ٹیم ہے پوری، ان کی ٹیم دیکھیے جو سبقت رکھنے والے اور بشارت پانے والے لوگ تھے، انہی میں دیکھیے کہ کس کس عمر کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے، تو آپ سے تقریباً 2 سال چھوٹے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی عمر 38 سال ہے۔ آپ سے تقریباً 12-13 سال چھوٹے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 27 سال ہے تقریباً۔ اور آپ کے بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 32-34 کے آس پاس ہے، اور انہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کی عمر 10 سال 12 سال ہے۔ تو یہ پورے دیکھیے، اگر 40 سال کی عمر سے آپ پہلے دیکھیے، 30 سال اور اس سے نیچے کی عمر ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی انقلابی خدمات لی ہیں، اور جو ملت کا اتنا بڑا سرمایہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے کہ سماج میں بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک ایک کڑی میں جڑے ہوتے ہیں، لیکن صلاحیت جو اصل نوجوانوں کی ہے، صلاحیت جو اصل جوانوں کی ہے، اس صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کی جو خدمات ہیں، ان کا جو شعور ہے، وہ جتنا شارپ ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، اتنی قوت اور اتنی صلاحیت اور اتنی تیزی یقیناً دوسرے لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بلند رکھا ہے جو لوگ جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، حق کے لیے کام کرتے ہوں۔ اس لیے کہ اس عمر میں حق کے لیے کام کرنا، اس عمر کے لیے سچائی کے لیے کام کرنا اور اس کے لیے خدمات انجام دینا، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ جب ایک نوجوان یہ قربانی دیتا ہے تو وہ ملت کا سرمایہ بن جاتا ہے، وہ ملت کی نگاہوں کا تارا بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جوان ہو اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے اور اللہ کی بندگی میں اپنی جوانی لگاتا ہو، اور اس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پروان چڑھتی ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 لوگوں کو قیامت میں جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں نوجوان ہوں۔ یعنی جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا، اس کے عرش کے سائے کے سوا، اللہ تعالیٰ انہیں سایہ دے گا جو نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی جوانیاں لگاتے ہیں۔ اور عبادت میرے بھائیوں، یہ عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت کا تصور یہ نہیں ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ عبادت ہے، اور جو 5 وقت کی نمازوں کے سوا اور ساری اللہ اور اس کے رسول کی حکم اور فرما برداریوں کے کام کرتا ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ ہر وہ کام عبادت ہے، ہر وہ عمل عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اس کے حکم کی اطاعت کرے۔
ہر وہ کام. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کو، ہم کو اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عہد باندھ چکے ہو. ایک مسلمان عہد بند ہے، پابند عہد ہے، اس لیے کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور ایمان لا چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے سارے انسانوں اور جناتوں کو اسی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی بندگی کیا ہر مسلمان جو اللہ کا پابند عہد ہے، پابند بندگی ہو جاتا ہے اور قبول کرتا ہے، کیا اس کے روز و شب کے سارے اوقات اللہ کی عبادت میں اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ شب و روز نمازیں پڑھتا ہو، روزانہ وہ روزہ رکھتا ہو، رات میں تہجدیں ادا کرتا ہو؟ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے قبول کرنے کے بعد اس کے ہر حکم کی جو پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی لکھی جاتی ہے اور کار ثواب لکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایک اپنے منہ کا ایک لقمہ کھلاتا ہے، وہ بھی کار ثواب ہے. ایک شوہر اپنی بیوی سے جنسی خواہش پوری کرتا ہے، وہ بھی کار ثواب ہے. کیوں؟ اس کا ذہن اور اس کی سوچ جو ہے پورے کے پورے طور پر اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگی. تو یہ بندگی اور عبادت کا جب ذہن ایک نوجوان کا ہوتا ہے اور اسی سوچ کے ساتھ اس کی جوانی پروان چڑھتی ہے تو وہ کتنا بڑا ویلو پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ کا اسے سایہ نصیب ہوگا. اتنا بڑا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتنی بڑی قیمت اور ویلو ہے اس نوجوان کا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں. اس لیے یہ مسئلہ کہ ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے عظیم ہے، اپنی قوم اور اپنی جماعتوں کے ہاں کیسے وہ عظیم بن سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اسی راہ پر چل کر کے، اسی راہ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ پر. اس میں سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوجوان وہ اصولوں کو جانتا ہو، عقیدوں کو جانتا ہو، بنیادوں کو، اپنے اسٹینڈ کو جانتا ہو. دیکھیں نوجوان کہیں میں نے کہا کہ نوجوان کا ذہن اتنا تیز ہوتا ہے، مسئلے کو سمجھنے میں اس کی صلاحیت اتنی تیزی کے ساتھ کام آتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کا ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا، لشکر کا سپہ سالار بنایا. لشکر راستے میں پہنچتا ہے اور سپہ سالار کو اپنے ماتحت سپاہیوں کا اندازہ لینے کا خیال پیدا ہوتا ہے، ان کی فرمانبرداری اور ان کے امیر کے حکم پر جانثاری کا ایک اندازہ لینے کا خیال پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر لشکر لکڑیاں جمع کرو. پورا قافلہ فوجیوں کا لکڑیاں جمع کرتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں آگ لگا دو. آگ لگا دی جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کود جاؤ. حدیث میں آتا ہے سبوں نے ارادہ کر لیا کہ لاؤ کود جائیں. ایک نوجوان اس میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے، اس لیے کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم ایمان لائے ہیں. اسلام کی بنیادی ہدایت یہ ہے کہ اس ایمان کی برکت سے اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور تمہیں آگ سے بچائے گا. اور ہمارا لشکر کا سپہ سالار ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے تک اس مسئلے سے رک جانا چاہیے، ان کی بات ماننے سے رک جانا چاہیے. ہمارے ذہن میں چیز آئی، ایک نوجوان، حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے یہ بات کہی. دیکھیے ذمہ دار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے نام پر رک گیا، سارے لوگ رک گئے. یہ میرے بھائیوں سوچ ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے اس مطلب اللہ کے حکم اور اطاعت کی اور حکموں اور اطاعت کی فرمانبرداری کی بنیاد پر جو بنی ہوتی ہے وصولی سوچ. یہ وصولی سوچ کام آ گئی.
ایک تو یہ کہ آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے ہیں، اچھا اگر اس کے باوجود ہمارا ذمہ دار کہے آگ میں کودنے کے لیے، تو کیوں نہ ہم یہ ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے رائے کی تائید فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس میں، اگر سارے سپاہی اس میں کود گئے ہوتے اپنے لشکر کے سپہ سالار کے حکم سے، تو سب آگ میں ہی رہتے۔ آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے کسی بندے کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے میں کہا کرتا ہوں، یہ حدیث، ایک حدیث اگر امت اپنے سامنے رکھے جس میں ایک نوجوان کا رول بہت بڑا بنیادی ہے، تو اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد امت کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہوں گے۔ اس حدیث کی خوب تشہیر ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہو، جس کو ایک لشکر کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہو، سپہ سالار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہو، جن کے ساتھی اور جن کے فالوور جو ہے اور جن کا پورا گروپ جو ہے صحابہ کرام کا ہو، اللہ کے نبی نے ان سب کے سامنے کہا دیکھو میرے ہاتھ کا بنایا ہوا امیر اور ذمہ دار اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے گا تو اس کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ کسی تقلید کرنے والی جماعت کے لیے، کسی مقلد گروہ کے لیے کیا یہ حدیث اگر وہ سمجھیں تو کافی نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اپنے امام اور اپنے بزرگ کی بات مان سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جسے بڑا بنایا ہو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ بات کریں، اور یقیناً انہوں نے جو بات کی تھی وہ لا علم میں کی تھی، اب ایک اجتہادی طور پر کی تھی، ایک تجربے کے بنیاد پر کی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنے سپاہیوں کو اپنے حکم پر پورے طور پر پابند فرمان پانا یہ ضروری ہے وقت پر کام آنے کے لیے، تو انہوں نے ایسا کیا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کبھی کوئی بات کہوں تو مانی جائے بات یا نہ مانی جائے، اس لیے انہوں نے تجربے کے لیے ایسا کیا۔ وہ چیز درست نہیں تھی، وہ ان کا اجتہاد تھا، لیکن دیکھیے روکا ایک نوجوان نے، موقع پر روکا ایک نوجوان نے، تو ایک نوجوان یہ کتنا بڑا سرمایہ ثابت ہوا۔ آپ بتائیے، ایک بہت بڑی بنیادی اور ایک بہت بڑی قیمتی جماعت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تیار کیا تھا، اس جماعت کو بچانے کے لیے اور امت کی ایک بنیادی رہنمائی کے لیے ایک کتنا بڑا رول ہو گیا ایک نوجوان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا دیکھو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے کسی کی بھی بات مانو گے تو یہ درست نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ سنت ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ نبی کا حکم ہے، ایک آدمی تسلیم کرتا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ تھا، اس کے باوجود اس کے خلاف کام کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ تسبیحیں انگلیوں پر گنو، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر گنو۔ روایت سے صحیح ثابت یہ بھی ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر بھی گنا جا سکتا ہے۔ یہ نبی کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا معمول تھا۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات آئے تو کیا وجہ ہے کہ روایتوں میں، مسلکوں میں، چیک چلن میں اگر کوئی چیز چل گئی ہے، رواں دواں ہو گئی ہے، تو اسے مانا جائے سنت چھوڑ کر کے؟ اس کے خلاف آج بھی میرے بھائیوں پوری دنیا میں جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں ہی کی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا میں سنت کے مسئلوں کو جان کر کے امت کو، قوم کو، جماعتوں کو، کمیونٹی کو اس کی طرف پوری طاقت سے توجہ دلانے کا کام
وہ نوجوان جو علماء کی سرپرستی میں کرتے ہیں یہ بہت مفید ہیں، بہت بڑی طاقت ہے اور یہ بڑا سرمایہ ہے۔ دیکھیے وہاں بھی یہی ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دارمی کی صحیح روایت ہے کہ لوگ تسبیح گننے کی شکل بدل چکے ہیں، تسبیح گنتے ہیں ایک حلقے میں بیٹھ کر کے کنکریوں پر، تو انہوں نے حیرت ظاہر کی، گئے جو وہاں سب سے بڑے عالم تھے انہیں بتایا اور انہیں لے کر کے آئے، تو انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، نبی کا طریقہ سب سے بہتر ہے، نبی نے جس ملت اور طریقے پر تمہیں چھوڑا ہے وہ بہتر ہے، یا جو تم نے اختیار کر لیا یہ بہتر ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو چیز نبی سے ثابت ہو اس کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو نبی کی سنت سے وہ کام بہتر ہے جو نبی کی سنت کے خلاف ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ خاموش رہے، قرینہ کہتا ہے خاموش رہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تو جب نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے تو کیا یہ تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے؟ آخر کیا ہے؟ ایک نبی نے شکل دی ہے، اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے اور ایک ہدایت دی ہے، اس کی فضیلت بھی بتائی ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، آپ کی ملت سب سے بہتر ہے، یا جو تم نے ایجاد کیا یہ؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی تعداد میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے برتن موجود ہیں، آپ کے کپڑے بھی بوسیدہ ہو کر کے ختم نہیں ہو گئے ہیں، یعنی سڑ گل نہیں گئے ہیں، کپڑے بھی موجود ہیں آپ کے، اور اتنی جلدی تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب واقعات اور آج بھی دنیا میں پیدا ہونے والے حالات میں نوجوانوں کا جو کردار ہونا چاہیے اور جو ہے وہ یہ ہے، یقیناً ہے کہ یہ اپنی معلومات کی بنیاد پر، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اگر یہ ایمانداری کے ساتھ، یا وہ طبقہ ایمانداری کے ساتھ نوجوانوں کا جو ملت اور امت کو صحیح رہنمائی کے لیے جو جذبے خیر کے ساتھ، جو اسلامی وہ جوش جو حدود کے اندر ہو، ان کے اندر رہتے ہوئے یہ جو کام کرتا ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں کہ نوجوان عام طور پر دنیا میں پیدا ہونے والی ہر تبدیلیوں کے پیچھے اپنا دماغ لگائے رہتا ہے۔ ہر دنیا میں پیدا ہونے والی تبدیلی، کوئی بھی نیا ایشو آیا، کوئی بھی نئی بات آئی، کوئی بھی جدید چیلنج اس کے سامنے آیا، کچھ نیا پن اسے نظر آیا تو اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے نوجوان، اور جب اس کے پیچھے لگتا ہے وصولوں کے ساتھ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، تو اس کی یہ کھوج، اس کی یہ جستجو، اس کی یہ مہم حق تک پہنچا دیتی، حق تک وہ پہنچتا ہے، اور جب حق تک ایک نوجوان پہنچتا ہے تو پھر اس کا کام کیا بنتا ہے؟ اس کے آگے اس کا کام یہ بنتا ہے کہ پھر وہ حق دوسروں تک پہنچانے کے لیے، یہ نوجوانوں کی ٹیم جویان حق جو ہوتی ہے، حق پانے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ اسی بات کو آگے بڑھا دیتی۔ آپ دیکھیے یہی چیز ہر جگہ موجود ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی گئی تھی تو اس وقت حضرت عمر فاروق کی عمر کتنی تھی؟ 26-27 سال۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوکن بیلٹ میں 25-26 سال کی عمر کو زیادہ بھی نہیں مانا جاتا شادی کے لیے، یہ صورتحال ہے، مطلب اس عمر کو زیادہ بھی لوگ نہیں مانتے۔ آپ سوچئے کہ وہ کس نوجوانی کی عمر میں تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا، ان کے پاس جتنی قوت اور صلاحیت موجود تھی اس کو لے کر کے اہل باطل کے پاس پہنچ گئے کہ اب تم حق کی راہ میں روڑے نہیں بننا، میں نے بھی حق قبول کر لیا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان اور آپ کی قوت اور آپ کی جوان مردی اور بہادری کا تذکرہ اور
اس کو اہل مکہ کے ہاں پورے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ تب تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے گھر پر جا کر کے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اب میں مسلمان ہو گیا، اب میں مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے نہیں یہ بات بتائی جاتی، اس لیے کہ ایک باصلاحیت، قوت والا، طاقت والا حق کو سمجھ لینے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ حق سب سے بلند ہے، اس حق کے لیے اگر ہماری صلاحیت، ہماری جوانی کی صلاحیت لگتی ہے تو جو نادان حق کی راہ میں روڑا بنتے ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ یہ طاقتیں اب اس حق کے ساتھ آ گئی ہیں۔ آج میرے بھائیوں، دنیا میں مسلمانوں کا برا چاہنے والے لوگ، مسلمانوں کی قوتوں کو تباہ کرنے والے، سازشی اور بدترین گندی پلاننگ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، آپ بتاؤ ان کے ٹارگیٹ کون ہیں؟ ان کے ٹارگیٹ کون ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ دنیا میں اور ہمارے ملک میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں سارے غلط ہی ہیں، سارے آفیسران اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ غلط ہی ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹا ہی کام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے کیسز میں جو عدالتوں کے فیصلے اور کلیئرنس آتے ہیں اس کا تو کوئی ڈپارٹمنٹ انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے، ملک کے انصاف پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے۔ میں آپ اپنے عزیز نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ یہ ٹارگیٹ کنہیں بنایا جاتا ہے؟ بچوں کو بنایا جاتا ہے، بوڑھوں کو بنایا جاتا ہے، یا نوجوانوں کو بنایا جاتا ہے؟ کیوں بنایا جاتا ہے نوجوانوں کو؟ اس لیے نوجوانوں کو بنایا جاتا ہے کہ نوجوان، یہ ملت اسلامیہ کے مسلمان نوجوان، یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہیں اگر توڑ دیا گیا تو پورا بدن بے فیض ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا، اس کا کوئی مومنٹ مفید نہیں رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ فکر ہوتی ہے کسی بھی باطل اور کسی بھی دشمن قوم کی، کسی بھی حق پسند جماعت کے لیے، لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت کا سرمایہ ملت کے کام آئے، ان کی صلاحیتوں کا سرمایہ ملت کے کام آئے، وہ ملت کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید اور بہتر رول کر سکیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بزرگوں کی سرپرستی کا ہاتھ اپنے سر سے اٹھنے نہیں دیتے۔ جو ایسا کریں گے وہ بھی خطرناک بن جائیں گے، وہ بھی ملت کا سرمایہ بننے کے بجائے ملت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کو کہا تھا، جب ایک معاہدہ آپ نے کیا کافروں کے ساتھ، تو آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی ہدایت ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ایگریمنٹ چاہے مسلمان آپس میں کرے، چاہے مسلمان دوسرے قوموں سے کرے، دوسری کمیونٹی سے کرے، یعنی غیر مسلموں سے کرے۔ کافر جنہیں کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، کافر اس معنی میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس معنی میں تو ان کے ساتھ بھی اگر معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی رسول کو کیا فرمایا؟ کہا یہ معاہدہ جو ہمارے اور کفار کے بیچ میں قائم ہے، اگر اس کو تم توڑو گے تو جنگ کی آگ بھڑکا دو گے۔ کہا عافیت کے بجائے تم جنگ میں مبتلا کر دو گے، اور جنگی ماحول میں مبتلا کرنا کسی نوجوان کو جوش اور جذبے میں آ کر کے درست نہیں ہے، بلکہ فالو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کسی قوم پر آپ یہ بتاؤ، امن کے بجائے اگر جنگ مسلط کر دی جائے، عافیت کے بجائے اگر وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہا دیکھو تم دشمنوں سے لڑنے کی تمنا مت کرو، تم جنگ کی تمنا مت کرو، جنگ کی تمنا اچھی چیز نہیں ہے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ تو جنگ اور جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فتنوں اور بدترین حالات اور ایسی قوتوں کو جن کو توڑ سکتے ہو، جن کو اصول اور ضابطے کے تحت توڑ سکتے ہو، ان کے لیے ہے، ورنہ یہ بدامنیاں
اور اس طرح کے فتنوں کے حالات سے اللہ کے نبی نے بچنے کی تلقین کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اور نعمت عافیت ہے، عافیت کو کہا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے نوجوان ملت کے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ کب بنتا ہے؟ جب اس کا وصول درست ہو، اس کا موقف اسٹینڈ صحیح ہو، اس کا موقف یہ ہو کہ جہاں اس کو یہ خطرہ لگے کہ یہ شرک تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ بدعت تو نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی حرام فعل تو نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک اصولی آدمی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جانتا ہو، اور بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ ہر بات نہیں جانتا ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ چیز اہم ہے اور یہ چیز اسے ضروری ماننا چاہیے کہ وہ ہر بات نہیں جانتا ہے۔ تو جب وہ ہر بات نہیں جانتا ہے تو جہاں جہاں اس کا دماغ چلتا ہو تیزی کے ساتھ اور اس کا علم اس کے سلسلے میں یقینی حاصل نہ ہو تو اس کا کام کیا ہے؟ اس اسٹینڈ کی بنیاد پر، اس موقف کی بنیاد پر، اس اصول اور ضابطے کی بنیاد پر، اس کا جو اپنا ایک پرنسپل اس کے لیے طے کیا گیا ہے اس پرنسپل کی روشنی میں آگے بڑھے، جاننے کی کوشش کرے، فوراً ریفرنس۔ دیکھیں ایک نوجوان نے کہا اب اس کو لے چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں، یہ مسئلہ، یہ نبی کی خدمت سے جب ہمیں یہ بات فیصلے کے طور پر اسپیشلی ملے گی کہ اگر ہمارا امیر لشکر یہ کہے کہ نہیں آگ میں کود جاؤ تو آگ میں بھی کود جانا ہے تو کود جائیں گے، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ کتنی آسان بات ہے، آج کسی نوجوان کے سمجھ میں یہ سننے کے بعد کیا یہ بات آسانی سے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا یہ مشن بن جانا چاہیے، ملت کے لیے اس کا ایک مومنٹ یہ ہو جانا چاہیے کہ دیکھو جس مسئلے میں تم سنت کے خلاف چلتے ہو آیا بتاؤ سنت کا راستہ بہتر ہے یا اس کے خلاف جو راستہ آپ نے اپنایا ہو بہتر ہے؟ سیدھا سا سوال۔ ایک نوجوان اپنے پورے سرکل میں، اپنے نوجوانوں کے پورے گروپ میں، پورے اپنے حلقے اور نیٹ ورک میں جس مسئلے کے تحت اس نے سمجھا کہ یہ سنت کے خلاف مسئلہ اور سنت یہ ہے، تو کیا کرنا؟ اسے کلک کرنا ہے اپنے پورے سرکل میں، اپنے پورے گروپ میں کہ بتاؤ نبی کا طریقہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ اور جب نبی کا طریقہ بہتر ہے تو کیا یہ گمراہی کا دروازہ نہیں ہے جو کھولا گیا ہے؟ لوگ آج میرے بھائیوں ہمارا نوجوان طبقہ سمجھتا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ کہتے ہیں ہم ان مسئلوں میں تقلید کرتے ہیں ائمہ مجتہدین کی، ہم ان مسئلوں میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں جن مسئلوں میں کوئی نص نہیں ہے۔ نص کا مطلب کوئی کھلا ہوا حکم قرآن کا، کھلا ہوا کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی کھلا ہوا حکم نہیں ہے، حکم صریح نہیں ہے تو ہم اس میں تقلید کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں امت میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ تقلید کی بات پر اختلاف ہے کہ تقلید کیوں کہتے ہو، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جس مسئلے میں قرآن و سنت کا کوئی صریح حکم نہیں ہے تو کسی صریح حکم پر قرآن و سنت کی دلیلوں پر قیاس کر کے ایک مجتہد مسئلہ بتائے۔ آپ بتائیے اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس میں ہے جس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا کھلا ہوا حکم موجود ہے اور اس کی بنیاد پر آدمی گروپ بازی کرتا ہے۔ اپنے بریلوی بھائیوں کو دیکھیے، اپنے عام مقلدین کو دیکھیے، یہ بیلٹ بھی کوکن کا بھی تو دو دھڑوں میں بٹا ہوا ہے عام طور پر، یا تو تبلیغی شافعی ہو گیا اور وہ شافعی کا لفظ بھی دھیرے دھیرے نکال دینا چاہیے۔ اب تو یہ علاقے کے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے بنیادی لوگوں کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ ناف کے نیچے چلا گیا اور انہوں نے ہاتھ اٹھانا بھی چھوڑ دیا۔ مسجد شافعیہ سے سنتوں کی وہ شکلیں اور وہ طریقے جو مذہب شافعی کے اندر موجود ہیں اس کو بھی دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے۔ آمین جو مسلک شافعی میں جہر سے کہنا سنت ہے وہ بھی ختم ہوتے جا رہی ہے۔ یہ سارا مشن میرے بھائیوں اتنی قوت سے چل رہا ہے، یہ اس لیے اتنی قوت کے ساتھ چلایا جا رہا ہے کہ یا تو آدمی
تبلیغی ہو گیا اور یا تو آدمی بریلوی ہو گیا. یہ صورتحال ہے. الا من رحم ربک، بہت تھوڑی تعداد میں ہے عزیزو، اے نوجوانوں آپ ہو، آپ کے تھوڑی تعداد کے بزرگ ہیں ہاں جو حق کی راہ پر ہیں اس سے بلند ہو کر کے. اس لیے کہ حق جو ہے شخصیتوں کے تحت نہیں ہے. حق جو ہے وہ شخصیتوں کے تحت نہیں ہے. شخصیتوں کے واسطے جو ہے، واسطوں کے بغیر حق پر نہیں چلا جا سکتا، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ شخصیتوں کے تھرو جو حق آتا ہے اس کو حق کے ذریعے پرکھا جائے گا، جانا جائے گا اور اس کے بعد عمل کیا جائے گا. اگر کسی بھی شخصیت اور کسی بھی نیٹ ورک سے کوئی چیز آتی ہے جو حق کے خلاف ہے تو اسے مسترد کر دیا جائے گا. اس کی شکل یہی ہے. اس کی شکل یہی ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ نبی کا طریقہ سب سے بہتر ہے یا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا ہے یہ بہتر ہے. میرے عزیزوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے صورتحال بہت خراب ہے. ایسی خراب صورتحال میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق پہنچائیں. ہمارا اصول ہے. آج دیکھیے دنیا میں جھگڑے اور لڑائیوں کا مسئلہ نہیں ہے. آج وہ طاقت، جس طاقت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس سلطان نہیں کہ ہم کسی کو منوائیں. ہمارا کام کسی کو منوانے کا نہیں ہے بلکہ سچائی پہنچانے کا ہے. ہمارا کام سچائی پہنچانے کا ہے. سچائی پہنچانے والا کام ہونا چاہیے. اور سچائی پہنچانے میں طاقت کی، صلاحیت کی، ذہنیت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، جدید معلومات اور اس کے جو دنیا کے جدید معلوماتی ذرائع اور ہتھیار ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں سب سے ماہر طبقہ ہمارے نوجوانوں کا ہے. یہ نوجوان اگر اپنے آپ کو وصولی بنا کر کے، وصولی کا مطلب یہ عقیدوں میں درست ہوں. عقیدہ درست یہ کہ ہمارا امیر بھی غلطی کر سکتا ہے، ہمارا سپہ سالار بھی غلطی کر سکتا ہے، ہمارا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے. تو جب یہ ذہن نوجوانوں کا بنے گا تو اس ذہن کی بنیاد پر جو بھی ان کے خیال میں، جو بھی ان کی نظر میں کوئی نئی چیز آئے گی تو اس کی تلاش میں نوجوان چلا جائے گا، اس کی فکر میں. اور اگر کوئی اختلافی مسئلہ آئے گا تو اس کی بھی فکر میں پڑ جائے گا نوجوان. کیوں پڑ جائے گا نوجوان؟ اس لیے کہ نوجوان کا کام ہے پوری قوت کے ساتھ کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا. یہ نوجوانوں کا کام ہے. تو جب نوجوان یا کوئی بھی طبقہ، سب سے بڑا طبقہ یہی ہوتا ہے، سب سے اہم گروپ یہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ صلاحیتوں طاقتوں سے مسلح یہی جماعت نوجوانوں کی ہوتی ہے، تو ان کو اسپیشلی کہا جاتا ہے. اور جب وہ حق کی تلاش میں کسی بھی اختلافی مسئلے میں اتریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ حق واضح ہو جائے گا. شرح عقیدہ تحویہ میں ابن عز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے میں اسلام کا حکم یہ ہے اور حل یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ صحیح کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک اللہ کا بندہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں حق کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو حق اس کے لیے اللہ واضح کر دیتا ہے. حق واضح کر دیتا ہے. آپ دیکھیے اس راہ میں پوری دنیا میں نوجوانوں ہی کا طبقہ لگا ہے. اور جب نوجوانوں کا طبقہ لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے حق واضح بھی کیا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت بڑا ملت کو نفع اور بہت بڑا ملت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. نوجوانوں کو اس راہ پر لگنے کے ساتھ ساتھ دیکھیے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نوجوان سماج میں اپنے کیریکٹر سے فائدہ پہنچائیں. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. کہیں کہیں یہ دیکھا گیا کہ نوجوان وصول اور عقیدوں میں بہت وصولی ہیں، بہت بہتر اور بہت عمدہ رول کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اخلاقیات میں، کیریکٹر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کیریکٹر درست نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ سماج میں اس عقیدے اور اصول کو ماننے کے بعد اس کے تحت جو تفصیلی مسائل بنتے ہیں اس میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں. اس میں آزاد کیسے ہو جاتے ہیں؟ کسی نے کوئی جہاد کے نام پر آواز بلند کی تو اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں.
کسی نے ملک میں کسی مسئلے کے خلاف پیدا ہونے والی بے چینیوں پر آواز دے دیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر تبدیلی کے پیچھے نوجوانوں کی طاقت کام آتی ہے کہ اگر غلط تبدیلی ہے تو اس کو درست رخ دیا جائے، اس کو صحیح رخ دیا جائے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نوجوان آزادانہ رائے قائم کر کے، آزادانہ اپنا موقف اور اسٹینڈ قائم کر کے کوئی اقدام اور ایکشن کریں گے تو وہ کام آئے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے میرے بھائیوں، ہمارے اپنے ہندوستان کا بھی حال یہ ہے، اور اپنے ہندوستان میں بہت سارے نوجوانوں کا بھی حال ہے جو صحیح عقیدے اور صحیح اصولوں کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کا بھی یہ طریقہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں اپنے علماء اور اپنی دینی اسلامک لیڈرشپ جو ہے، ان کی جو سچی لیڈرشپ ہے، ان کو بائی پاس کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز کیا ہوتی؟ جو نوجوان اپنی صلاحیتوں سے ملت کا سرمایہ ہوتا ہے، وہی نوجوان ان صلاحیتوں کے کچھ حصے کو اگر غلط رخ پر لے جاتا ہے تو پوری کمیونٹی اور پوری قوم کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں بھی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہدایتیں ہیں، بہت سارے اصول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں معاہدہ کیا۔ آپ جانتے ہیں، ہمارے نوجوانان پڑھتے ہیں سیرت کو، سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا۔ معاہدے میں یہ ہوا طے کہ اگر آج کے بعد، اگر اب سے، آج کے بعد نہیں، اگر اب سے اس معاہدے سے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر غیر مسلم اسے واپس مانگتے ہیں تو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر ہمارا کوئی مسلمان غیر مسلم ہو جاتا ہے تو اسے واپس نہیں کریں گے، کافر قوم اسے واپس نہیں کرے گی۔ بے چین ہو گئے، نوجوانوں کی طاقت بفر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا دب کر کے بات مانی جا رہی ہے اور صلح کی جا رہی ہے، اگر ہم جنگ کریں اور مار بھی دیے جائیں تو کیا ہم شہید نہیں ہیں، جنتی نہیں ہیں؟ اور جنگ جب ہوگی تو مارے جائیں گے جہاں، وہاں ماریں گے بھی، اور جب انہیں ماریں گے تو کیا وہ جہنمی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک۔ آپ نے اندازہ کیا، دیکھا، یہ غیرت اور جذبات جو آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے اسے بڑی سنجیدگی سے لیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں خیر ہے، بھلائی ہے، بھلائی ہی کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں۔ ایک اصول سمجھایا، کوئی بھی مسئلہ جب کسی نوجوان کو جذبات میں گرفتار کر لے تو اسے یاد کرنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بعد بھاگے گئے کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہاں سے بھی وہی جواب ملا، تو سارے ان کے جوش ٹھنڈے ہو گئے۔ کتنی بڑی بات تھی، آپ بتاؤ کتنی بڑی بات تھی۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں کہ بیٹھک ہو رہی ہے، بیٹھک میں یہ طے ہو رہا ہے کہ اگر مکہ کا کوئی غیر مسلم مسلمان ہو کر کے مدینہ آتا ہے اور مکہ کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے واپس ہمیں لوٹا دو، تو لوٹا دیں گے، ہم لوٹا دیں گے اسے۔ اور اگر مدینہ کا کوئی مسلمان کافر ہو کر کے مکہ چلا جائے تو ہم اسے نہیں مطالبہ کر سکتے۔ اس وقت سے یہ چیز طے ہو رہی تھی۔ آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، حضرت ابوبکر نے سمجھایا، سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے سمجھا، بعد میں سمجھا، وقت نے سمجھایا۔ وقت نے کیا سمجھایا کہ حقیقت میں ہمارے لیے
پائیدار فیوچر، ہمارا بہتر مستقبل اسی میں تھا جو ہم بر وقت نہیں سمجھ پا رہے تھے، بر وقت ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے۔ آج ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے اپنے اس ملک کے فرقہ وارانہ ماحول کو برباد کرنے والی طاقتوں کو کہ تمہیں نہیں پتا ہے، تم ہمارے صبر کا اس سے زیادہ امتحان کیا لے سکتے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا ہے کہ ایک مسلمان حقیقت میں اللہ کے اسلامی گھر میں آیا ہے، وہ کبھی بھی غیر اسلامی گھر میں آنے کے بعد لوٹ کے نہیں جائے گا، کبھی نہیں لوٹ کر کے جائے گا، کبھی نہیں لوٹ کر کے جائے گا جس نے اسلام کو سمجھا ہے۔ بلکہ تم اگر اسلام لے آئے ہو، تم اگر اسلام لے آئے ہو تو تم اصل گھر میں پہنچے ہو، اور جو تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہو تم ابھی غیروں کے گھر میں اور غیروں کے دروں پر پڑے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس وقت سمجھایا تھا۔ بہت سارے مجلسوں میں سوال کرتے ہیں ہمارے نوجوان، ہمیں ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو اور اپنی پوری کمیونٹی کو مسلمان بنائے رکھنا چاہیے، اور ان پر کانفیڈنس رہنا چاہیے کہ کیا کوئی مسلمان ہونے کے بعد اسلامی گھر میں رہتے ہوئے جو اس کا حقیقی اور نیچرل گھر ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ اس گھر میں جائے گا جو اس کا اصل گھر نہیں ہے۔ وہ تھا غلط گھر میں، مان لو تھا کل تک غلط گھر میں، لیکن آج اصل گھر میں پہنچ گیا تو اصل گھر چھوڑ کر کے وہ کبھی جانے والا ہے؟ کبھی نہیں جانے والا۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ایک بار مسلمان جو مدینہ میں ہے، مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جذباتی مسئلہ ہے، اسے جذباتی نہیں بنانا چاہیے۔ اور آپ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مکہ میں مسلمان ہوگا، مسلمان ہو جانے کے بعد مکہ کی ساری طاقتیں لگ جائیں اور چاہیں کہ وہ کافر بنا لے تو کافر بھی نہیں بنا سکتے۔ وہی ہوا، دیکھو تاریخ میں ابو جندل کے ساتھ وہی ہوا، ابو بصیر کا واقعہ ہے وہی ہوا۔ وہ تو مجلس ابھی چل رہی تھی، حدیبیہ میں صلح کے سیشن چل رہے تھے، اور وہ بیڑیوں میں لپٹے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے، اور انہیں پتا چل رہا ہے کہ صلح کے دفعات میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہو کر کے آئے گا مکہ کی اتھارٹی اس کو جب مانگے گی تو لوٹانا پڑے گا۔ تو روتے تھے، کہتے تھے مجھے ان ظالموں کے ہاتھوں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ لوٹایا جائے گا، تم لوٹ جاؤ ان کے ہاتھوں۔ سہیل نے کہا نہیں مانیں گے، ابھی سے اس کی امپلیمنٹ ہونی چاہیے، ابھی سے اسے نافذ ہونا چاہیے، ہم ابو جندل کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، لوٹ جاؤ، یہ ہمارے اور ان کے بیچ کا ایگریمنٹ ہے، بھلے ابھی انکمپلیٹ تھا، چل رہا تھا، لیکن ہم تمہارے لیے بھی صلح کو ترجیح دیتے ہیں، تم جاؤ، لوٹ جاؤ تم۔ اور سنو، جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کا راستہ کھولا ہے وہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نجات کا بھی راستہ کھولے گا، تمہارے لیے راستہ، تمہاری حفاظت و عافیت کا بھی اللہ نکالے گا۔ ایک دن ایسا آیا، زیادہ دن نہیں گزرے تھے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کا سوال ہے میرے بھائیوں، زیادہ دن نہیں گزرے تھے، وفد مدینہ آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہوئے ان کو سب کو بلا لو آپ۔ میرے بھائیوں، رہو مسلمان ہو کر کے عزیز نوجوانوں اپنے موقف اور اسٹینڈ پر۔ یہ ہندوتوا کی یہ ہوائی طاقتیں، یہ دنیا دار اور گندی سیاستوں کے لیے یہ غلاظت کی جو پالیسیاں چلا رہے ہیں، ان میں دم کیا ہے؟ کچھ دم نہیں ہے۔ یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں سچائی کے خلاف، یہ اگر مسلمان اس ملک میں اپنے موقف، اپنے اسلام اور صحیح سیکولر سوچ کے ساتھ اس ملک میں رہے تو یہ آ کر کے آپ سے کہیں گے کہ آپ کا گھر ہی آپ کو مبارک ہو، حقیقت میں ہی گھر آپ کا گھر ہے۔ آپ اگر اپنا گھر چھوڑ کر کے کسی اور گھر آئیں گے تو دوسروں میں کے گھر میں آنے کے بعد کوئی دوسروں کا گھر نہیں بناتا، کوئی دوسروں کا گھر نہیں بنائے گا۔ میرے بھائیوں، ان کی سمجھ میں آئے گی بات، وقت پر آئے گی، لیکن ہمیں اپنا موقف رکھنا چاہیے۔ جب ہمارا اپنا موقف درست ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ہم ملت کے لیے مفید بن جاتے ہیں۔ اگر ہم آج یہ مسئلہ چھیڑا ہے انہوں نے کہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو ہندو بنانا ہے اور اس کے لیے 5-6 سال کا وقفہ، ایک ٹارگیٹ دیا ہوا ہے، آپ سوچو یہ کیا ہندو بنا سکتے ہیں؟ مسلمان ہندو بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کو چھیڑنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بکھیرنا چاہتے ہیں،
ہمارے نوجوانوں کو جذبات میں کھڑا کر کے ان کو ٹارگیٹ بنا کر کے جو ان کے ٹارگیٹ چلتے ہیں اس کی بنیاد پر نشانہ بنانا چاہتے ہیں. معلوم نہیں کتنی گندی سیاستیں ہیں، ہم سب لوگ نہیں جانتے. سب کچھ ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا اللہ جانتا ہے. ہم اپنے کو آپ کو جہاں نصیحت کرتے ہیں میرے بھائیوں، ویسے اپنے ملک کی طاقتوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں، ان پاوروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اگر طاقت لگا کر کے مذاہب کو اور کلچروں کو، ثقافتوں کو مٹایا جا سکتا تو تاریخ میں بڑی بڑی طاقتیں پیدا ہوئی ہیں اور وہ چاہتی تو ساری ثقافتوں کو مٹا کر کے اپنا ہی کلچر زندہ رکھتی. لیکن نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. دنیا میں بہت ساری ثقافتوں کے لیے اللہ کا نظام امتحان ہے. یہ سب کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا. دنیا میں بڑی بڑی فرعونی حامانی طاقتیں آئی اور سب چلی گئی، بڑی بڑی نمرودی قوتیں آئی اور سب چلی گئی. اور میرے بھائیوں، جو اللہ کے نظام اور قانون کے مقابل میں کھڑا ہوگا اسے بھی جانا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. ہماری ثابت قدمی یہ ہے کہ دنیا میں اٹھنے والے ہر طرح کے حالات اور جذبات، ہماری اپنی زندگی کے ہر طرح کے مسائل میں نوجوان امت کے لیے بریڈ کی ہڈی مضبوط بن کر کے جمع رہے اپنی جگہ پر. اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہ پیدا ہونے دے. اخلاقی کمزوری، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اجتماعی ماحول میں ایک نوجوان کا ایک موقف ہوتا ہے. وہ موقف کیا ہوتا ہے؟ وہ نوجوان اپنے علماء، اپنے اکابرین، اپنے صحیح اصول اور بنیادی نظریہ رکھنے والے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ اور ماہرین کی رائیوں میں چلتے ہیں. آزاد نہیں ہوتے. ایک لڑکا جیسے اپنے ماں باپ سے آزاد نہیں ہو سکتا، ایک لڑکی جیسے اپنے ماں باپ سے آزاد نہیں ہو سکتی، ایسے نوجوان اپنے سماج میں، اپنی بستی میں، اپنی جماعتوں میں بھی آزاد نہیں ہوتا. اور جب وہ پابند ہو کر کے اپنے بزرگوں کی رائیوں میں، اپنے گھر کے ماں باپ کی رائے اور مشوروں میں جب وہ زندگی گزارتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی قوت قوم کے لیے کام آ جاتی. میں نہیں کہتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سماج کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں سازش ہی ہیں. میرا کہنے کا مطلب نوجوانوں کی وہاں نادانیاں بھی ہیں. ابھی دیکھیے 4 بچے کلیان سے، 3 بچے اپنے کوکن فیملی کے ہیں، ایک بچہ اعظم گڑھ کا. یہ چلے گئے IAS میں. ہم لوگوں کو بھی IAS کیا ہے حقیقت میں سچائی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں. دنیا میں جتنا فراڈ اور جتنی سازشیں اور جتنی بلیک میلنگ اور جتنی پلاننگ خطرناک قسم کی بنا کر کے چلائی جاتی ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا. لیکن اپنے معلومات کی حد تک جو کچھ مضبوط ذریعے ہیں یہ جماعت صحیح نہیں. اگر ہمارے پاس ایسا بھی کوئی ذریعہ ہو کہ ہمیں یہ لگتا ہو کہ نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی قوتوں کو، اپنے قوم کی قوتوں کو، اپنے خاندان کی قوتوں کو برباد نہ کریں. ہم تو سب کے لیے سرمایہ ہیں. اور جب لوگ اس طرح کی راہ پر جاتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کی بنیاد پر پوری قوم کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے. ٹارگیٹ کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ایک قریب اور ایک عارف مجید کی بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے اس کے نام پر پوری قوم کو ٹارگیٹ کرنے کی کہ یہ شخص اگر اپنے ملک کے خلاف کسی جہاد میں یا کسی اینٹی نیشنل سرگرمی میں نہیں ہے تو ہمارے ملک کا جس ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، کوئی ہمارا اس کے ساتھ حلف ہے، اس کے خلاف لڑنے گیا. تو آپ پوری قوم کے نوجوانوں کے پیچھے ایجنسیاں اور سراغ رساں ادارے جو ہوتے ہیں اپنی پوری آنکھیں اور صلاحیتیں لگا دیتے ہیں. میرے بھائیو، جبکہ معلوم ہے کہ اس طرح کی نادانی کرنے والے کسی ایک جماعت میں، کسی ایک کمیونٹی میں، کسی ایک مذہب میں نہیں بلکہ ملک کے ہر کمیونٹی، ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی گمراہ، بگڑا ہوا، راستے سے ہٹا ہوا فیملی اور اپنی کمیونٹی، جماعت، خاندان اور مذہب کے بیک گراؤنڈ سے نکلا ہوا ہر جگہ موجود ہے. لیکن فوکس کس پر کیا جاتا ہے؟
مسلمانوں پر۔ اس لیے نوجوان میرے بھائیوں، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نوجوان ہمارا ملت کا ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اصول کے تحت ہو، اور اگر یہی اصول کے خلاف اگر چلے جائیں تو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے نوجوان ہمارے، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کا کیریکٹر ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ اگر ان کا کیریکٹر بگڑ گیا تو یہ سماج کے اخلاق پر، یہ سماج کے وقار پر، خاندان کی آبرو پر بٹا لگانے والا کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھو ایک بچی اپنی، آج میں نے عرض کیا نا کہ یہ پورے کوکن کے بیلٹ میں یا تو تبلیغی ذہن چلتا ہے شافعیت کو مٹانے کے لیے، تبلیغی جبہ پہن کر کے حنفیت کام کر رہی ہے، مسجد وار، مصلی وار، ممبر وار۔ میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ باتیں سنی جاتی ہیں ہر طبقے میں۔ لوگ غور کریں کہ آج حنفی ملک کے مختلف علاقوں میں جہاں سے ایک شافعی نمک کے لیے بھی موجود نہیں ہے، وہاں کے مولوی شافعی لباس پہن کر کے نمازوں میں جہری سورتوں کے ساتھ جہری بسم اللہ پڑھ کر کے شافعی بن کر کے در حقیقت پوری شافعیت کی خوبیوں کو بھی ختم کر رہی ہے۔ یہاں دیکھیے کتنا بڑا اخلاقی بگاڑ پھیلا۔ یہاں وہ فقہ چلتی ہے جو حنفی ہے ہمارے نوجوانوں کے کیریکٹر میں، کہ لڑکی آزاد ہے نکاح کرنے کے لیے۔ کیا ہے لڑکی آزاد ہے نکاح کرنے کے لیے، بالغ ہو گئی تو جہاں چاہے وہاں نکاح کر سکتی ہے۔ میں شافعی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اور شافعی جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ شافعی رہتے ہوئے بھی کیا آپ کے یہاں اس کی گنجائش ہے؟ لیکن نہیں وہ بول سکتے، کیوں؟ پورے بیلٹ پر تو فتویٰ حنفی بولتا ہے، اور جو شافعی کہیں مسائل ہیں تو ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ آج یہ تحریک ہے، بڑے بڑے اخباروں میں آپ دیکھیے جو پورے حلقے میں پڑھے جاتے ہیں، اس میں کیا تحریک ہے؟ بالغ ہو گئی لڑکی تو آزاد ہے نکاح کرنے کے لیے، بالغ ہے لڑکی تو آزاد ہے نکاح کرنے کے لیے۔ یہ فتویٰ دینے والا خود بتائے کہ اگر اس کی اپنی لڑکی بہو بیٹی بالغ ہونے کے بعد جس کو چاہیں شادی شدہ ہیں تو الگ ہو کر کے جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لے، بیٹی ان کی جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لے، ان کا نفس ان کا ضمیر راضی ہے؟ بڑی بے چینیاں ہیں، بہت اضطراب ہے، ہر طرف پھیلا ہوا۔ لیکن فتویٰ اثر کیا ہے؟ ٹھیک ہے لڑکی ہے، اس کا بھی اپنا اپنا موقف ہے، اس کی اپنی رائے ہے۔ یہ آزادی میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، بیٹیوں، یہ آزادی کیا ہے؟ یہ آزادی نوجوانوں کی اور اس طرح کی سوچ کی صلاحیتوں کا استعمال، یہ ملت کی آبرو برباد کرنے والی چیز ہے، اسلام کے اصولوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نکاح الا بولی۔ میں کہتا ہوں اس میں لڑکی ہی نہیں، وہ لڑکے نہیں ذمہ دار ہیں جو شادیاں چاہے کسی مولوی کو پٹا کر کے حنفی کو کرواتے ہوں کہ وہ بلا ولی کے نکاح پڑھ سکتا ہے۔ انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ حرام ہے اور زنا ہے کہ جس لڑکی کا باپ یا اس کا ولی موجود ہو، اگر اس کی اجازت نہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگی۔ تو یہ لڑکی اور لڑکی دونوں ذمہ دار ہیں۔ ایسے ہی جن لڑکیوں کا سماج میں کیریکٹر بگڑا ہوتا ہے، وہ کتنی مصیبت ہوتے ہیں سماج کے لیے۔ لیکن انہی میں اگر کیریکٹر والے نوجوان ہوتے ہیں، اخلاق والے، وہ کتنی قیمتی ہوتے ہیں قوم کی نگاہ میں، کتنی عزت ہوتی ہے اس نوجوان کی جس کی نگاہیں پست ہوں، جو قوت والا ہو، شوکت والا ہو، آبرو مندانہ زندگی گزارتا ہو۔ اس کے گھر والے، اس کے خاندان کے لوگ، اس کی جماعتیں اور اس کے گاؤں کے لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نوجوان ہے جو اس جوانی کی، شباب کی عمر میں بھی اپنے کیریکٹر کو بچائے ہوئے ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ
ضرب ہو کاری، یعنی نوجوان ہو، قوت والا ہو، بھرپور جوانیوں سے لیس ہو، لیکن کیریکٹر اس کا بلند ہو، شباب اس کا بیداب ہو۔ یہ میرے بھائیوں، اس لیے نوجوان حقیقت میں سرمایہ ہے، وہی کام کرنے والا ہے، وہی قوموں کے اخلاق اور بد اخلاقیوں کی ساری حیثیتیں بھی وہی متعین کرتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان عیاش ہوں، بگڑے ہوئے ہوں، بیکار ہوں، کوئی صحیح اور مناسب مصروفیتیں نہ ہوں، آپ بتاؤ قوم کے لیے کتنے مشکل ہیں، اور اگر جذباتی ہو اس پر تو کتنے اور مشکل ہیں، بہت مشکل ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے نوجوان، آپ دیکھیں یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ایک تذکرہ میں نے آپ کے سامنے ان کی عمروں کا رکھا۔ کیا ان کی عمریں تھی، کیسا سوجھ بوجھ تھا ان کا، چھوٹی چھوٹی عمر میں ابھی نوجوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، لیکن سوچ کتنی پختہ ہے، سوچ اتنی پختہ ہے کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں تو ابھی بچے ہیں، جوانی کی عمر میں نہیں پہنچے، لیکن پختہ ذہن کتنا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی سوال کیا تو مجھے معلوم تھا، لیکن بڑے لوگ بیٹھے تھے تو مجھے بولنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ یہ ادب میں سکھایا گیا تھا۔ یہ ادب میں معلوم یہ ہوا کہ نوجوان بولتا بھی ہے تب بھی بڑوں کے حکم سے بولتا ہے، کچھ کر گزرنا، کچھ کر ڈالنا، اپنے من سے اور منمانی، یہ تو بعد کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ یہاں نوجوان اس اصول کا پابند ہے کہ جس مجلس میں بڑے ہیں وہاں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے، تو ہم چھوٹے ہیں، ہم اس لیے نہیں بولے۔ اللہ کے نبی نے جو پوچھا مجھے معلوم تھا۔ ایسے نوجوانوں پر کتنی خوشی ہو سکتی ہے، آپ بتائیے، کتنی خوشی اس قوم کو ہو سکتی ہے، اور کتنی بڑی قیمتی۔ یہی نوجوان جب کل بڑے ہوں گے تو جو پیریڈ انہوں نے نوجوانی کا اور جوانی کا اپنی بزرگوں کی سرپرستی میں گزارا ہو، یا جس اولاد نے اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں دن گزارے ہوں، تو کیا انہیں بھی وہی اولاد نہیں ملے گی جو فرما بردار ہوگی؟ اگر آپ بوڑھے ہو گئے، آج اپنے بوڑھوں کی آپ بات نہیں مانتے، تو کل بوڑھے ہونے کے بعد آپ کو تو بے چینی ہوگی کہ آپ کے پیچھے آنے والی نوجوان نسل آپ کی نہیں سنتی۔ اللہ تعالیٰ جن سے آج کام لیتا ہے ان کو کل کام لینے والا ذمہ دار بناتا ہے، رہبر، ان کے پیچھے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو آج کے نوجوان اگر اپنے بڑوں کی ماتحتی میں کام کر کے ملت کے لیے قیمتی سرمایہ نہیں بنتے، تو بعد میں آنے والوں کے بارے میں ان کو کیا توقع رکھنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ اسی طرح دیکھیے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ جہاں تک ہے نوجوانوں میں اخلاق کی بلندی کا، اخلاقی عظمت اور اخلاق کے ویلو کا، کیریکٹر کا، اس میں دیکھیے ایک مسئلہ ہے یہ کہ بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی شادی کرنے کی عمر میں نہ ہو۔ عمر سے مراد عمر کے ساتھ اس صلاحیت کے حامل نہ ہو جو صلاحیتیں شادی کے لیے ضروری ہیں، لیکن نوجوان سماج کے لیے کیریکٹر والا بنا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعتوں، یا معاشر الشباب، آپ فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعتوں، تم میں جس کے پاس پیسے نہ ہو، کوکن کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے اپنے بہت سے بیلٹ میں بہت سارے الگ الگ مسائل ہیں۔ ہمارے یہاں کوکن کا ایک مسئلہ ہے مہر کا۔ مہر کا مسئلہ، اگر اتنی مہر نہیں ہوئی تو اس نوجوان کی نوجوانی کے باوجود، اس کے جنسی تقاضے اور عمر کے باوجود اس کی شادی مشکل بنی ہوئی ہے۔ تب بھی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں کیریکٹر نہیں گنوانا ہے، تمہیں کیریکٹر لیس کوئی حرکت نہیں کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے
نوجوانوں کی جماعتوں، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم شادی کے لیے ضرورت مند ہو، شادی کے لیے تمہارے پاس مال و منال نہیں ہے، تم خرچ نہیں نبھانے کی طاقت میں ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ رکھنا، روزہ۔ شادیوں سے تم اخلاقی قلعے میں پہنچ جاتے ہو، اس قلعے میں تمہارے اخلاقیات کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایک جنسی تقاضے ایک عورت کو، ایک شوہر کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز ذریعے سے موقع دے دیا ہے، لیکن اگر شادی نہیں کر سکے اور تقاضے موجود ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو روزہ رکھو، روزہ۔ ایسے نوجوانوں پر روزہ ہے جو نوجوان شادی کے خرچ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے شادی نہیں کر پاتے ہیں، تو روزہ رکھیں، اللہ اس کی برکت سے ان کے اخلاق کی حفاظت کا انتظام کر دے گا۔ دیکھیے اتنا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں سے کہوں گا کہ دیکھو، آپ کے ہمارے پیارے نبی ہماری جوانی کی قوتوں کو اور ملت کے لیے ہماری اہمیت کو اور ہمارے اسٹینڈرڈ کو کیسے مینٹین رکھا جائے، اور ہم نگاہ میں قوم کے بزرگوں کی اور قوم کے چھوٹے بڑے مردوں اور عورتوں کی پیارے بنے رہیں، ان کی آنکھوں کے تارے بنے رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کیریکٹر لیس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے مرحلہ تمہارے پاس، ایسا پیریڈ ہے جس میں تم ہو کہ تم شادی نہیں کر سکتے اور تمہارے جسم میں تقاضے شادی کے، ایک بیوی کی ضرورتوں کے انگڑائیاں لے رہے ہیں، تو تم کہیں ناجائز قدم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ تم اس ملت کے نوجوان ہو۔ تمہارا اگر کیریکٹر بگڑ گیا، تم اگر تقوی کے خلاف راہ اختیار کر لیے تو برباد ہو جاؤ گے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ دنیا کی بدترین خبیث قومیں مجاہدوں کے بیچ میں اپنی لڑکیاں اور بہنیں سپلائی کر کے ان کے تقوی اور ایمان کو لوٹتی تھیں تاکہ یہ جہاد اور مجاہدین کام نہ آ سکیں، برباد ہو جائیں۔ یہ قوموں کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے میرے بھائیوں ریکارڈ ہیں، لوگ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں اس لیے اللہ کے نبی نے اس لیے یہ چیزیں فرمائی کہ جب کسی قوم کے نوجوانوں میں عیاشیاں آ جاتی ہیں، زناکاریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس قوم کا مورل ہی نہیں، اس قوم کی قوت اور ساری صلاحیتیں اور سارا دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ملت کے لیے یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے حضرت عمر فاروق۔ آپ کی وفات ہوئی، آپ سے 12-13 سال چھوٹے تھے، حضرت ابوبکر سے 10-11 سال چھوٹے تھے۔ اسی عمر میں یہ بھی موت پائے ہیں جو عمر اللہ کے نبی کو ملی تھی، جو عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی 63 سال کی، وہی عمر حضرت ابوبکر کو بھی ملی، 12-13 سال انہوں نے خلافت کی ہے۔ لیکن تجربے میں جو اپنی نوجوانی کی صلاحیتیں لگائی تھیں، اچھال کھاتے تھے جب ان کے جذبات، تو ایک ہی بات کہتے تھے کہ فیصلہ تلواریں کریں گی، لیکن جب حکم ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑے کا، قائد اسٹیٹ کا، تو سب ٹھنڈے ہو جاتے تھے، ٹھنڈے۔ تو جب بزرگ ہوئے، اب یہ وہاں پہنچے، اللہ کے نبی کے خلیفہ یہ ہوئے۔ اللہ کے نبی کے خلیفہ حضرت ابوبکر تھے، ابوبکر کے خلیفہ حضرت عمر ہوئے، نامزد تھے حضرت ابوبکر کے۔ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، اپنے کمانڈر کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں سعد، قوموں پر فتح تلواروں سے نہیں ملے گی، اللہ تعالی ہمیں قوموں پر فتح، دشمنوں پر فتح تلواروں سے نہیں دے گا، تقوی سے دے گا۔ آج مسلمان نوجوان کتنا جذباتی ہوتا ہے۔ ہمیں آج اپنے کیریکٹر اور اپنے اسٹینڈ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کے ماہرین کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے معلوم ہے؟ یہ سب سے ڈرپوک قوم ہے، جنہوں نے ڈرایا ہمیں اور آپ کو، ہماری مسلکی جھگڑوں، ہماری گروپ بندیوں، ہماری فرقہ بندیوں اور ہمارے تقلید کے راستے میں بہت سارے راستے نکالنے کی وجہ سے دشمنوں نے ہماری طاقتوں کا اندازہ لگایا۔ تب تو اتنی بڑی بات یہ کرتے ہیں
یہ 20 آدمیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں بنا سکتے، 20 کروڑ مسلمانوں کو کافر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ نوجوانوں کا راستہ الگ ہے، بزرگوں کا راستہ الگ ہے، علماء کا راستہ الگ ہے، عوام کا راستہ الگ ہے۔ جماعتیں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر کر کے برباد ہو گئی ہیں، سب تماشے دیکھ رہے ہیں، کسی کو غم نہیں ہے، ان کے ساتھ جو چاہو کر لو، اور ہمارا اور آپ کا روب ان کے دلوں میں نہیں رہ گیا، نہیں رہ گیا ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بھی طاقت کی بات کرنے لگے، اصول اور اخلاق اور کیریکٹر کے بجائے ہم بھی سوچنے لگے ہمارے پاس اصل طاقت ایمان کی ہے، اور اصل طاقت میرے بھائیوں ہمارے کیریکٹر کی ہے۔ ہمارا کیریکٹر سب سے بڑا ایمان کے بعد اتحاد کا ہے۔ توڑا اتحاد جن لوگوں نے وہ مجرم ہیں۔ یہ مجرم کہنے والے ان کو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کے راستوں پر چلتے تھے، اس زمانے میں کسی بزرگ اور کسی صحابی کے نام پر مسجدیں اور فقہ نہیں مرتب تھی، مسجدیں سب محمدی ہوتی تھیں، سب نبی کے طریقے اور آپ کی امت کی حیثیت سے قائم ہوتی تھیں۔ اور بعد میں ان لوگوں نے آپ کو تانا دیا، اہل حدیثوں کو تانا دیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور اس دور تک جب مسجدیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں ہوا کرتی تھیں، اس دور کی طرح امت کے اندر یہ لہر پیدا کرنے کی کوشش کی، تو ان کو تانا یہ دیتے ہیں۔ تانا کون دیتا ہے؟ جنہوں نے امت کی قوتوں کو فرقہ بندیوں میں، مسلکی گروہ بندیوں میں توڑ دیا میرے بھائیوں، وہ تانا دیتے ہیں۔ مجرم وہ ہیں میرے بھائیوں، مجرم وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ناموں پر، بزرگوں کے ناموں پر مسلک بنائے اور ان کے ناموں پر مسجدیں بنائیں، مدرسے اور فقہ مرتب کیے، اور اس کے بعد امت کا بٹوارا کیا، اور ایسا بٹوارا کیا کہ ساری امت کا روب و دبدبہ دشمنوں کے دلوں سے نکل گیا۔ وہ میرے بھائیوں وہ مجرم ہیں۔ مجرم وہ نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور اور راستے کی طرف امت کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مجرم نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں، اس جماعت کے نوجوان مجرم نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا طریقہ بہتر ہے یا تمہارے امام کا طریقہ بہتر ہے۔ تم ہی جواب دے دو، ہم نہیں جواب دینا چاہتے۔ کیا نبی کا طریقہ تمہارے امام کے طریقے سے بہتر نہیں ہے؟ تم ہی جواب دے دو۔ امام شافعی کا دور تھا، اذانیں ایک کے بجائے 2 چلتی تھیں۔ میں نے بارہا شافعی آپ کے حلقے میں میں نے یہ کہا ہے کہ کتاب علوم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرا آفاق کتاب ہے۔ پوچھا کسی نے 2 اذان جمعہ کی ٹھیک ہے یا 1 اذان؟ 2 اذان چل رہی ہے۔ معلوم ہے کہ ابتدائی اسلام میں 1 اذان تھی، معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان کے دور کا بھی واقعہ نہیں، بات کا ہے۔ بہرکیف ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا طریقہ سب سے محبوب ہے۔ پوچھو ان سے، اپنے شافعیوں کو بھی نہیں، ان کو تو حنفیوں کا طریقہ معلوم ہے، انہیں تو حقیقت میں اپنا بھی طریقہ معلوم نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا یہ بیلٹ جانتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شافعی فقہ میں ہے آزاد، ایک لڑکی اپنی مرضی سے چاہے جو لڑکا پسند کر لے اور پھر شادی کر لے، اگر سماج نہیں کرتا تو کورٹ میں چلی جائے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی مسلک ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں عزیز نوجوانوں سے کہوں گا اپنا کیریکٹر بلند رکھو، کیریکٹر بلند رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نوجوان اگر اپنے اندر اپنی جوانی کی پیریڈ کو اور اپنی طاقتوں کو اس نقطۂ نظر سے استعمال کرنے کا فکر مند بنا لے کہ اس سے یہ بڑی طاقت ہے زندگی کی، ایک عمر میں سب سے بڑا قیمتی پارٹ جوانی اور نوجوانی کے پیریڈ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، اگر فکر مند ہو جائے تو میرے بھائیوں پھر وہ اپنی صلاحیتیں لگا دے گا، اور جب اپنی صلاحیتیں لگا دے گا، اپنی طاقتیں لگائے گا تو کہاں لگائے گا؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھیں جہاں آدمی بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہاں بات کرنے کے لیے مجبور ہے۔
جہاں آدمی بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہاں بات کرنے کے لیے مجبور ہے کہ نہیں مجبور ہے؟ اتنا ان سائٹوں پر اتنی بحثیں رات دن چھڑی رہتی ہیں کہ جو دعوت آپ سوچتے پہنچی کہ نہیں پہنچی، آج اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، ہر گھر میں۔ آج اس دعوت کا کسی کے پاس توڑ ہے، ہم کہتے ہیں یہ نبی کا طریقہ ہے، تم کہتے ہو کیا کریں ہم رفع الیدین نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں۔ یہ تم نہیں کہتے، تمہارے بابا و اجداد اور بڑوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو ان سے یہ پوچھو کہ تمہارے امام کا طریقہ بہتر ہے یا نبی کا؟ تم اپنے نبی کی ملت پر مرنا چاہتے ہو کہ اپنے امام کی؟ پوچھو ان سے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، سائٹوں پر اپنے علماء کی صحیح رہنمائی لے کر کے، ایکسپرٹ لوگوں کی رہنمائی لے کر کے انہیں جواب دو۔ ان سے پوچھو کہ تمہیں اور ہمیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں بٹنے کا حکم دیا تھا؟ اور اگر یہ بانٹ کر کے بٹوارا کر کے امت کے اندر اختلاف کے یہ فاؤنڈر بنے ہوئے ہیں تو ہم تو سب کو فکر دلاتے ہیں کہ نہیں، لوٹ آؤ سیٹ پر، لوٹ آؤ اسی راستے پر جس راستے کو اللہ کے نبی نے دیا تھا، جس راستے کو تمہارے امام اپنا مسلک مانتے تھے۔ ابھی میں نے کہا کہ کبھی پوچھا اپنے امام کی تحریروں اور بیانوں کو پڑھ کر کے ان میں غور کر کے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کہتے تھے، ان کی تحریریں کیا بولتی ہیں؟ سنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سندوں سے یہ چیز ملتی ہے، کہتے تھے ہمارا مسلک حدیث ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حدیث ہمارا مذہب ہے، حدیث ہمارا مسلک ہے۔ الجھا دیا چند نادانوں نے باتیں کر کے اور علمی حدوں کی مطلب کہ وسعتوں کو نہ سمجھ کر کے کیا کہہ دیا؟ ارے حدیث ارے امام کہتے تھے ہمارا مسلک حدیث ہے، اور جس کا مسلک حدیث ہے تو حدیث والا کیوں نہیں ہے؟ وہ جس کا مسلک حدیث ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے تو کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، سارے حنفی بھی نقل کرتے ہیں، ہمارے امام کہتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ملے تو مذہب میرا حدیث ہے۔ امام شافعی کہتے تھے صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات پانا تو میری بات چھوڑ دینا، میرا بھی وہی مسلک ہے جو حدیث ہے۔ اور اگر تم نے دیکھا ہو کہیں کہ میں نے کوئی حدیث بیان کی ہو اس کے خلاف عمل کیا ہو تو سمجھ لو کہ شافعی کا دماغ چل گیا۔ بتاؤ میرے بھائیو، ہمارا مسلک وہی ہے جو ان بزرگوں اور اماموں کا تھا۔ یہ کون کام کرے گا؟ یہ نوجوان کام کریں گے۔ کن کی سرپرستی میں کریں گے؟ بڑوں کے۔ یہ سرمایہ بن جائیں گے میرے بھائیو۔ اور جب اس کام کو بڑھایا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی حق مانے گا یا تو حجت پوری ہو جائے گی، حجت پوری ہونے کے بعد مرے گا۔ حجت پوری ہو گئی۔ حجت کیا پوری ہو گئی؟ تمہارے لیے کیا نبی کا طریقہ بہتر نہیں ہے؟ تمہارے اپنے امام کے طریقے سے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ تم تقلید کرتے ہو تو تمہیں بلا دلیل ماننی بھی ہے اپنے امام کی بات۔ یہ تو تقلید کے لیے شرط ہے کہ بلا دلیل مانو اپنے امام کی بات۔ نبی کی بات دلیل ہے، دلیل ہوتے ہوئے بلا دلیل ماننا اور اس پر چلنا، میرے بھائیوں کیا یہ حق ہے یا یہ گمراہی ہے؟ یہ ہمیں کام کرنا ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ اور عزیز نوجوانوں دیکھو، یہ اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب ہمارا کیریکٹر بہتر ہو، ہمارا اسلام بہتر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض نوجوان جو اپنی اسلام سے پہلے کی زندگی میں کسی لو میں، کسی محبت میں گرفتار تھے، اسلام لانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد اب کہاں گنجائش ہے؟ ہمارا اگر اسلام سے پہلے تم سے کوئی تعلق تھا، تم سے کوئی رسم و راہ تھی، تم سے کوئی عشق تھا، ایسا کہہ لیجئے، لیکن اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب ہمارے یہاں یہ کیسے چل سکتا ہے؟ میرے عزیز نوجوانوں سوچو، جن صحابہ کرام اور نوجوان صحابہ کے ہاتھوں پر
اللہ تعالیٰ نے مملکت فتح کر کے قیصر و کسریٰ کی طاقتوں کے ان کے قدموں میں ڈالا۔ کب ڈالا، کیسے ڈالا؟ وہ نوجوان کہتے تھے ہم مسلمان ہو جانے کے بعد اگر اسلام لانے کی پہلی زندگی میں کسی سے عشق کرتے تھے تو وہ اب اپنا تعلق بھول جائے، مسلمان ہونے کے بعد ہمارے ہاں جھوٹا عشق و محبت کا طریقہ کہاں ہے؟ میرے بھائیو یہ اصل ہے۔ یہ نوجوان، اس کیریکٹر کے نوجوان اپنی ملت کے سرمایہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے عزیز نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہماری دینی ماؤں بہنوں کو اس دین اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندیوں کی قدردانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ رب العالمین اس اجتماع کو جو ہمارے اہل پانگلول کی جماعت نے اور نوجوانوں نے اپنے علماء اور اپنے بھائیوں کے تعاون سے منعقد کیا ہے، رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ ان کے مال کو جو اس میں خرچ ہو رہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بنیادوں کو، اے اللہ ہماری کمزوریوں کے باوجود تو اور مستحکم کر دے، اور مضبوط کر دے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے نوجوان کمزور ہیں، اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہماری کمزوریوں کو، ہمارے نوجوانوں کی کمزوریوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں یقین بٹھا دے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سب کچھ چھین سکتی ہے، ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی، اور ہم اس ایمان پر زندہ رہیں کہ دنیا کی ہر دولت ہم گنوا دیں گے، لٹا دیں گے، لیکن یہ دین اور ایمان کی دولت نہیں لٹا سکتے۔ دنیا کی تاریخ سے کٹر ملک کے ماحول کو بگاڑنے والے کٹر پنتھی ہندوتوا کو سمجھنا بھی چاہیے کہ تم اس ملک کو، اس ملک کے بزرگوں کو، اس ملک کے سیاسی ایمانداروں کی تاریخ کو داغدار مت کرو، اس ملک کے ایوانوں کو گندا مت کرو، گندے بیانات دے کر کے۔ اس ملک کے بسنے والا مسلمان تم سے زیادہ وفادار ہو سکتا ہے، تم سے کم وفادار نہیں ہوگا۔ اس ملک کا مسلمان اسلام کے بعد اسلام پر قائم رہتے ہوئے اس کی تاریخ ہے کہ اس ملک نے جو قربانیاں دی ہیں، تمہارے ہی اپنے لوگ تمہیں غدار کہتے ہیں اور تمہاری لسٹیں نکالتے ہیں کہ تم نے کتنی غداری کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ایمان رکھو، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے فکر مند ہیں، ہم اس ملک میں گندی سیاست کرنے والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس ملک کے فرقہ وارانہ یکجہتی کی پاکی کو گندا مت کرو، اور ہم اپنے کو آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم اسلام کے سچے درد مند بن جائیں تو ہمارا اسلام نہیں لے سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں، انہیں بھی جاننا چاہیے کہ مسلمان سب کچھ دے سکتا ہے، اپنا دین اور اسلام نہیں دے سکتا، بلکہ تمہارے لیے رونے والا ہے مسلمان۔ اے ملک کے بسنے والے ہندو بھائیوں، تمہارے لیے بھی مسلمان روتا ہے کہ کیوں تم نہیں اپنے گھر میں حقیقت میں لوٹ آتے، تمہارا بھی اصل گھر تو اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، یہ کسی بت پرستی پر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اسلام پر، فطرت اصلی پر پیدا کیا ہے، اور اصلی فطرت کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی بندگی، یہ ایک اللہ کی بندگی، یہ اصلی فطرت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ہندوستانیوں، تمہارے لیے تو مسلمان فکر مند ہے کہ تم اپنے حقیقی گھر میں لوٹ کیوں نہیں آتے، لیکن انہیں یہ حکم ہے کہ کسی کو لالچ دے کر کے، کسی پر جبر کر کے، کسی پر طاقت استعمال کر کے، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو اپنے گھر بھی اسلام میں آنے کی بھی تم دعوت مت دو۔ انہیں بتاؤ اچھے ڈھنگ سے وہی طریقہ مسلمانوں کا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور ہم آپ کے لیے یہ فکر مند ہیں، آپ ہمارے لیے آج تھوڑی سی طاقت میں آ جانے کے بعد ہماری کمزوریوں پر، ہمارے دلوں میں، ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبات بھڑکا کر کے اور بے چین کر کے اگر اس ملک کے شہریوں کو، ملک کے سٹیزن کو بے چین کرتے ہو تو حقیقی ہندوستانی آپ نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ملک کے تمام ہندوستانیوں کو، خاص طور پر جن کے پاس سیاست اور پاور ہے، طاقت ہے سیاست کی، طاقت ہے ڈپارٹمنٹوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انہیں بھی نصیحت ہے کہ ملک کے ہر شہری کے ساتھ انصاف کرو، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر اور سیکٹ سے تعلق رکھتے ہو، انصاف کرو ان کے ساتھ۔ اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوں، وہ کسی بھی کمیونٹی اور سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں،
ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایک بگڑے ہوئے آدمی ہی کی طرح ہونا چاہیے. ان کی فیملی کا کیا قصور, ان کے بیک گراؤنڈ کا کیا قصور جب اس میں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے, سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اپنی ہدایت اسلام, اور رب العالمین اس ملک کو امن کا ملک, عافیت کا ملک بنائے رکھے. سارے ہندوستانی امن اور عافیت کے ساتھ رہیں, اپنے حقوق اور رائٹ کے ساتھ رہیں. اے اللہ تعالیٰ یہ بات تو ہر ہندوستانی کی سمجھ میں, ہر ایک کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ تو بٹھا دے. تو اس سے ہم توفیق مانگتے ہیں. جو لوگ ملک میں پاور میں ہیں, اے اللہ تو اس سے توفیق مانگتے ہیں کہ تو ان کو انصاف کی توفیق دے. اور اس ملک کے شہریوں کو, اپنے نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو جذبات میں نہیں, اصول پہ رہو. حالات آتے رہتے ہیں, باتیں آتی رہتی ہیں, بیان بازیاں ہوتی رہتی ہیں. بیان بازیوں کے پیچھے جذبات کو قربان کرنا اور بے وصولی راستہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے نوجوان صحابہ آئیڈیل ہیں. اللہ کے نبی کے ایک حکم پر ان کی نکلی ہوئی تلواریں پورے جوش و جذبے کے ساتھ جذبات کو ٹھنڈا کر کے اپنے میانوں میں لوٹا دیتے تھے. ہمیں کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی راہ, کوئی الگ الگ کمیٹیاں, کوئی الگ الگ نیٹ ورک اور الگ الگ حلقوں سے جڑ کر کے الگ راستے نہیں بنانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل پیدا کریں. قوم کے لیے, فیملیوں کے لیے, جماعتوں کے لیے, گاؤں اور بستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر رکھ. جب بھی ہماری موت آئے تو اے اللہ تیری اطاعت و فرمانبرداری پر آئے. اے اللہ ہم میں جو کمزور ہیں ان کو تو طاقتور بنا دے. جو اے اللہ مسکین ہیں ان کی وہ مسکینی جو ان کو مشکل میں ڈالتو ہے اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے, یا ان کے اندر صبر کی قوت عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو ہمارے نوجوان شادی شدہ ہیں ان کے رشتے میں اگر کچھ خلل ہے تو اے اللہ انہیں محبتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو, شادی شدہ جوڑوں کو اے اللہ تو یہ سمجھ دے دے کہ ان کا جوڑا تقدیر نے مقرر کیا ہے. اے نوجوانوں سبق لے لو, سیکھو کہ ہمارا جوڑا اللہ نے مقرر کیا ہے. معلوم نہیں ہمارے شادی سے پہلے کہاں کہاں کس جوان کی, کس بیٹی کی بات ہوتی تھی. شادی ہو جانے کے بعد وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا جوڑا وجود پذیر ہو گیا. اب ہمیں انہیں محبتوں کے ساتھ رکھنا ہے, بیوی کی طرح, شوہر کی طرح. ایک شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے ایک بیوی کو. رب العالمین یہ سمجھ دے دے ہمارے نوجوانوں کو, ہماری نوجوان بیٹیوں اور بچیوں کو. اللہ تعالیٰ اسی ذہن کے ساتھ ہماری زندگی گزرے. اللہ تعالیٰ تو اس کی توفیق دے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر, آپ کے طریقے اور آپ کی ہدایت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.